Hello, my dear students of Class 10 Biology Group and O level students. Now we have chapter number 6, the most interesting chapter in the biology book, Inheritance. It is about inheritance. ये चैप्टर नंबर 6 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि विरासत के हवाले से है। विरासत, आप सब जानते हैं कि कानून शरीयत में विरासत उस माल को या उस जायदाद को या उस ज़मीन को कहा जाता है जो बाप के औलादों को मिलती है। यानी बाप के गुजर जाने के बाद औलाद जो है वो उसके हकदार होते हैं और वो उसके मालिक होते हैं, उन्हें वो जायदाद मिलती है। तो ये विरासत कहलाती है। दीन इस्लाम में इसके बारे में मुकम्मल क़वानीन वज़ा कर दिए गए। बायोलॉजी में जो विरासत है वो मुख्तलिफ है। बायोलॉजी की विरासत या इनहेरिटेंस जो है ये है जनाब माँ बाप के किरदार, खुसूसियात, रंगत, आदतें, अखलाक, ज़बान, उनकी आँखों का कलर, उनके कान की साख्त, उनकी नाक की साख्त, यानी कि वालदैन में जिस किस्म की भी किरदार की, शख्सियत की और मॉर्फोलॉजिकल जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, उनका औलाद जो है वो, उनकी औलाद उसका हकदार बनती है, उसके वो मुंतकिल होते हैं औलाद में वो कैरेक्टर्स। तो ये है बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस या हयातियाती विरासत इसको कहा जाता है। हयातियाती विरासत जो है ये बहुत ही अहम चीज़ है और इसको समझना और इसके ऊपर रिसर्च करना और इसके ऊपर काम करना जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम है। और इस पे जो है बहुत सारे माहिरीन ने, बायोलॉजी के बायोलॉजिस्ट हजरात जो हैं उन्होंने इस पे काफ़ी काम किया है और उन्होंने इसको अपने इनके कवानीन वज़ा किए हैं। इसमें जो सबसे नुमाया नाम है वो मैंडल्स, एक मजहबी पेशवा था। उसने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और उसने इसके कवानीन वज़ा किए हैं और हयातियाती विरासत को उसने बयान किया है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि विरासत जो है या इनहेरिटेंस जो है, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस जो है, इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि शामिल हैं। और इनहेरिटेंस के अंदर जो है हमें पढ़ना क्या है, हमारी स्टडी के लिहाज से क्या इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। इनहेरिटेंस का चैप्टर जो है, इनहेरिटेंस की डेफिनेशन तो मैंने कुछ आपको तारुफ तो करवा दिया इसका कि इसका मतलब क्या है विरासत का। इसे उर्दू में विरासत कहते हैं, ये इनहेरिटेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब है विरासत, हयातियाती विरासत या बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स की। क्रोमोसोम एंड जीन्स की जो टर्म है ये आपके सामने स्क्रीन पर आया है, आपको नज़र आ रहा होगा कि क्रोमोसोम्स एंड जीन्स जो है वो इसके बाइस हैं, यानी कि इनहेरिटेंस का अमल जो है वो होता इन्हीं की मदद से, क्रोमोसोम्स और जीन्स की मदद से। क्रोमोसोम जो है ये एक धागा नुमा स्ट्रक्चर है जो कि
بالکل دھاگے کی شکل ہوتی ہے. اگر آپ نے دھاگا دیکھا ہے سلائی کے لیے، جو دھاگا استعمال ہوتا ہے عام طور پہ سلائی مشین میں یا ہاتھ سے سلائی کرنے کے لیے، جو دھاگا ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں بظاہر دیکھنے میں ایک سنگل اسٹرینڈ نظر آتا ہے، ایک سادہ دھاگا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اسے مروڑیں اور اس کو مختلف سمت میں اس کو مروڑیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ سنگل ایک دھاگا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر مزید دو دھاگے ملے ہوئے ہیں جو بل کھائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے لپٹے ہوئے ہیں کہ وہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی دھاگا ہے. تو بالکل اسی طرح سے کروموسوم کا اسٹرکچر ہے، جو دیکھنے میں بظاہر ایک ہی اسٹرینڈ نظر آتا ہے لیکن یہ ڈبل اسٹرینڈ ہوتا ہے. اور یہ اسٹرینڈ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بالکل ایک دوسرے سے ایسے پیوست ہوتے ہیں، بالکل ایک دوسرے سے بالکل اٹیچڈ ہوتے ہیں، کلوزلی کنفائنڈ ہوتے ہیں یہ کروموسوم، یعنی بہت ہی قریبی ایک دوسرے سے یہ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں کہ دیکھنے میں بظاہر ایک ہی محسوس ہوتا ہے. یہ باریک دھاگے اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ہاں ہمیں عام جو مائکروسکوپ ہے، لائٹ مائکروسکوپ، لینس مائکروسکوپ جو ہے اس سے یہ نظر نہیں آتے. سیل کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے، نیوکلیس کے اندر کا مٹیریل جو ہے یہ کروموسوم ہوتا ہے. اور کروموسوم پر ہزاروں، ایک کروموسوم پر ہزاروں اور لاکھوں نیوکلیوٹائڈز کے مالیکیولز ہوتے ہیں. اور نیوکلیوٹائڈ کا جو ایک سیگمنٹ ہوتا ہے وہاں پر ایک جینیٹک کوڈ موجود ہوتا ہے جسے جین کہا جاتا ہے. اور یہ جو جینیٹک کوڈ ہے یہ دراصل اپنے اندر وہ خصوصیات لیے ہوئے ہے جس کی مدد سے وہ اس پروٹین کو سنتھسائز کرتا ہے جس میں خاص کریکٹرز موجود ہوتے ہیں. یعنی کہ لمبا قد ہے تو وہ لمبے قد والے پروٹینز کو سنتھسائز کرے گا، اپنی باڈی میں وہ کروائے گا. اسی طرح سے اگر پھول کا کلر سرخ ہے تو جینز جو ہے وہ ریڈ کلر کے فلاورز پروڈیوس کرے گا. اگر اس پھل کا جو ذائقہ ہے وہ میٹھا ہے تو جینز جو ہے اس کو میٹھا ٹیسٹ پرووائڈ کرے گا. اگر اس میں اس کا بیج جو ہے وہ کمزور ہے اور اس میں کیڑا لگ جاتا ہے پھل میں تو یہ کریکٹر بھی اس کی اگلی نسل میں منتقل ہو جائے گا پودوں کے اندر. اور اسی طرح سے جانوروں میں بھی ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے، پیرنٹس کو کوئی ایسی بیماری ہے جو خاندان سے منتقل ہو رہی ہے تو یہ جین اس بیماری کو بھی منتقل کر دے گا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بہت ہی اہم ہیں، کروموسومز اور جینز. اس کے بعد ہم واپس سلائیڈ نمبر 1 پہ آتے ہیں اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہیریٹنس جو ہے اس میں مزید 3 ٹرمز ایسی ہیں. انہیریٹنس تو آپ نے پڑھ لیا، 2 ٹرمز ایسی ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ان کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ہیریڈیٹی. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ the characteristic of the offspring، یعنی اولاد میں پائی جانے والی وہ خاصیت. اس کو اولاد کے حوالے سے لیا گیا ہے، ریفرنس ٹو دا offspring. offspring اولاد کو کہتے ہیں کہ اولاد میں پائی جانے والی وہ خاصیت جس کی وجہ سے وہ اپنے والدین کے کریکٹرز کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، اسے ہیریڈیٹی کہا جاتا ہے. The characteristics of the offspring to resemble their parents is called heredity. یعنی اولاد کی یہ خاصیت کہ وہ اپنے والدین سے مشابہ ہوتے ہیں، اسے ہیریڈیٹی کہا جاتا ہے. جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، جیسے ایک مرغی چکن جو ہے، مرغی کا چوزا جو نکلتا ہے انڈے میں سے، تو وہ چھوٹی سی مرغی ہی ہوتا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اسنیک کے، گراس ہاپر کے اور کاکروچ کے ایگز میں سے جو چھوٹے بچے باہر نکلتے ہیں وہ اپنے پیرنٹ سے مشابہ ہوتے ہیں. اچھا، یہ دونوں طرح سے ہوتے ہیں کہ یعنی ان میں مشابہت بھی پائی جاتی ہے کچھ. اوور آل تو یہ مشابہ ہوتے ہیں لیکن ان میں کچھ ویریفیکیشنز بھی ہوتی ہیں، تو کچھ تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں. مثلاً ٹانگیں، انسیکٹس کی ٹانگیں 6 ہوتی ہیں تو ہر انسیکٹ کی 6 ٹانگیں ہی ہوں گی اس کے ہر بچے کی. اگر اس کے ایک انڈے میں سے 12 بچے
نکل رہے ہیں باہر تو وہ 12 کے 12 میں 6 ہی ٹانگیں ہوں گی، لیکن ان کی ٹانگوں کا سائز بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے. ان کے جو فیلرز ہوتے ہیں، ڈنکس جنہیں ہم کہتے ہیں آگے کی طرف نکلے ہوئے، وہ چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، اور کلر میں ویریشن آ سکتا ہے، لیکن اوور آل اسٹرکچر جو ہے وہ سیم. اس کے بعد جو برانچ آف بایولوجی ہے جس میں انہیریٹنس کو پڑھا جاتا ہے، ہیریڈیٹی کو پڑھا جاتا ہے، شفٹنگ اینڈ ٹرانسمیشن آف کریکٹرز کو پڑھا جاتا ہے، بایولوجی کی اس برانچ کو جینیٹکس کہا جاتا ہے. جینیٹکس وہ برانچ ہے جو کہ آج کل اس دور میں اب جینیٹیکل انجینئرنگ بن گئی ہے، یعنی جینیٹک انجینئرنگ بن گئی ہے. اس کو آپ مزید نیکسٹ کلاسز میں پڑھیں گے. اگلا ایک چیپٹر بایو ٹیکنالوجی کا آئے گا، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جینیٹک انجینئرنگ کیا ہوتی ہے، اور اس میں ریسرچ کا بہت زیادہ گیپ ہے. آپ بایولوجی پڑھنے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں، اگر وہ آگے پڑھنا چاہتے ہیں اور ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت کھلا میدان ہے کہ آپ جینیٹک انجینئرنگ میں ریسرچ کریں، اپنا ریسرچ ورک کریں، اور دنیا کو جو ہے بہت ساری مصیبتوں سے، آفات سے، بیماریوں سے بچانے کی کوشش کریں. اس میں بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، خاص طور پر ان بیماریوں کے لیے جو خاندان سے منتقل ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پہ ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جو جان لیوا ثابت ہوتی ہیں. اس کے لیے اگر ہم انہیریٹک انفارمیشن جو ہے، وہ جو جینز کے اندر جو انفارمیشن کوڈ ہے، اگر ہم اسے چینج کر دیتے ہیں تو ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے سے بچا سکتے ہیں. تو جینیٹکس جو ہے اس میں ہیریڈیٹی اینڈ ویریشنز کا اسٹڈی کیا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے. The branch of biology which deals with the study of heredity and variations is called genetics. ہیریڈیٹی اور ویریشن میں نے ابھی آپ کو سمجھایا. اور اس کے بعد یہ جو پروسیس آف لرننگ ہے جس میں ہم ہیریڈیٹی جینیٹکس میں پڑھتے ہیں، جینیٹکس کی برانچ میں ہم ہیریڈیٹی پڑھتے ہیں، اس پروسیس کا نام انہیریٹنس ہے. یعنی یہ جو چیپٹر ہے یہ پورا پروسیس ہے، اس کو ڈیفائن کرے گا کہ انہیریٹنس کس طرح سے ہوتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. تو اسٹوڈنٹس اس میں اب جو ہمارا نیکسٹ آنے والا ٹاپک ہے وہ ہے جین اینڈ کروموسومس کا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جین اینڈ کروموسومس کا کیا کریکٹر، ان کا اسٹرکچر کیسا ہے. کریکٹر تو میں نے آپ کو بتایا کہ کریکٹر تو میں نے آپ کو بتایا دیا اس کا کہ جین کا کریکٹر یہ ہے کہ وہ خصوصیات کو منتقل کرتی ہے، کردار کو منتقل کرتی ہے. جین کروموسوم کے ساتھ جین اٹیچ ہوتی ہے، اور کروموسوم کا کریکٹر یہ ہے کہ یہ سومیٹک سیلز میں ایک جیسے ہوتے ہیں. وہاں پر ان کا کوئی خاص کریکٹر اس حوالے سے نہیں ہوتا، جینیٹک مٹیریل سے یا جینز کے ٹرانسفر سے سومیٹک سیلز میں نہیں ہوتا. جبکہ گیمیٹس میں، گیمیٹوسائٹس میں جو جب گیمیٹ بنتے ہیں، یعنی کہ ان کی جب ریڈکشن ڈویژن ہوتی ہے، میوسس ہوتی ہے، تو اس وقت ہاف نمبر آف کروموسومس میل گیمیٹ میں ہوتے ہیں اور ہاف نمبر آف کروموسومس فیمیل گیمیٹ میں ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کریکٹرز بھی آدھے آدھے ہوتے ہیں. آدھے کریکٹرز میل گیمیٹ میں موجود ہوتے ہیں اور آدھے کریکٹرز فیمیل گیمیٹس میں موجود ہوتی ہیں. یعنی آدھی جینز ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں، آدھی جینز میل گیمیٹ میں اور آدھی جینز فیمیل گیمیٹس میں. تو یہ دونوں طرف کے کریکٹرز جب مل جاتے ہیں زائگوٹ میں، اور اس سے پھر انڈا بنتا ہے یا اس سے نیا بچہ بنتا ہے، تو اس میں آدھے آدھے کریکٹرز ماں کے اور آدھے باپ کے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اسٹرکچر آف ڈی این اے میں آپ دیکھیں تو یہ ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ ہے. یعنی کروموسوم جو ہے وہ ڈی این اے کا بنا ہوا ہے، اور اس میں پرسنٹیج جو ہے وہ نیوکلیو پروٹین کی ہے. اور نیوکلیو پروٹین ہے، یہ کرومیٹن کہلاتا ہے. کرومیٹن وہ جال ہے جس میں کہ کروموسومز پائے جاتے ہیں. اس نیٹ ورک کو کرومیٹن کہا جاتا ہے. کرومیٹن دراصل کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک نیٹ ورک ہے جو کروموسوم سے مل کر بنتا ہے. تو کروموسوم جو ہے وہ ڈی این اے ہے، یعنی ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ ہے اس کا نام کیمیکل. اور کرومیٹن جو
नेटवर्क बनता है या एक क्रोमोसोम जो होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, यानी कि उसको डीएनए भी कहते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन भी उसे हम कह सकते हैं। 40% इसमें डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है और एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होती है जिसका नाम हिस्टोन है, वो 60% इसमें मौजूद होती है। और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, हर न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, जो धागे की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं और इनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, 3 किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं हर न्यूक्लियोटाइड में। इसमें डीऑक्सी शुगर होती है, एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, फिर इसमें एक फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है और एक नाइट्रोजनस बेस का मॉलिक्यूल होता है। तो ये 3 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं और इन्हीं के अंदर कोडिंग होती है। इन तीनों के अंदर एक एक कोड छुपा हुआ होता है जो जीन का कोड होता है, और ये अपने दूसरा जो क्रोमोसोम का धागा होता है, यानी एक धागा दूसरे धागे से जो मिला हुआ होता है, तो वो बीच में एक दूसरे से जो जुड़ता है, तो वो इन प्रोटीन्स की, इन शुगर मॉलिक्यूल्स के और इन नाइट्रोजन बेसिस की मदद से वो एक दूसरे से मिलता है और मिलकर फिर वो अपना स्ट्रक्चर जो है उसको पूरा करता है, और फिर वही कैरेक्टर जो है आने वाली नस्ल में रूनुमा होते हैं, जाहिर होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका और इसके अंदर जेनेटिक प्रॉपर्टीज इसकी और उनकी ट्रांसफ़र किस तरह से होती है, ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई है। आप इसको रिवाइज करें, दोबारा देखें इस लेक्चर को। इसके बाद हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को, हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये क्रिक मॉडल है इसका डीएनए का, और इसकी पिक्चर भी आपके पास मौजूद है, पेज नंबर 111 पे है, जिसमें आपको डीएनए का बहुत ही डिटेल स्ट्रक्चर नज़र आएगा। तो मुझे अब आप दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वहाँ पे भी देखें ये लेक्चर्स जो है वो फेसबुक पे लाइव आने के बाद आपको यूट्यूब चैनल पे मेरे मिल जाएंगे।